أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء۔ آج ماہ رمضان کا آخری دن، آخری روزہ اختتام کو پہنچنے والا ہے، اور انشاءاللہ کل امید عید ہوگی۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عید کی خوشیاں نصیب فرمائے، اور میری دعا ہے کہ اگلے سال بھی آپ کو یہ نیک مہینہ حاصل ہو، اور اس کی برکتیں اور اس کی رحمتوں سے آپ فیض یاب ہوں۔ کل اور پرسوں دو جنازوں پہ مجھے جانا ہوا۔ جمعہ کو ڈاکٹر عبدالزہرا شہید کا جنازہ تھا، اور کل پروفیسر امتیاز باجوہ صاحب کا جنازہ تھا۔ تو وہاں پہ مجھے جا کے احساس ہوا کہ وہاں پہ مجھ سے ایسے لوگ ملاقات ہوئی جو کل کسی زمانے میں بہت سپر پاور ہوا کرتے تھے، ان سے ملنا مشکل تھا، بہت عروج پہ تھے۔ آج ان کو پہچاننا مشکل ہے، اور وہ اپنا تعارف خود کرا رہے ہیں۔ وقت ایک جیسا نہیں رہتا، انسان وقت کے حالات سے دو چار تو ہو جاتا ہے، انسان وقتی طور پر پریشان تو ہو جاتا ہے، لیکن ایسا ہے کہ انسان جو ہے پھر اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے جس مقام کی اس کو تلاش ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ زندگی میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ حالات خراب ہو جاتے ہیں اور چیزیں غلط ہو جاتی ہیں۔ آپ کے مخالفین اکثر آپ کے خلاف ایسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا۔ اور جیسا کہ آپ کے مخالفین ہمیشہ مخالفت کرتے ہیں، آپ کی لوپ ہولز کو، اپنی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور زندگی کی آپ کی زندگی کی گاڑی کو ایسی سڑک پہ لا کھڑا کر دیتے ہیں جو ناہموار ہے، مشکل ہے۔ آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ وہ ہوا کہ بعض کا آپ بیمار ہو جاتے ہیں، بعض کا آپ حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں، بعض کا آپ وقت کی مصلیت کا شکار ہو جاتے ہیں، بعض کا آپ کی ناکامیاں اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ آپ کی امیدیں زیادہ ہیں، اور آپ کے توقعات پورا نہیں اترتی۔ آپ کی اولاد ہے، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے دوست ہیں، آپ کی توقعات زیادہ ہیں، اس لیے آپ کی توقعات پوری نہیں ہوتی۔ ایسے حالات میں جب آپ کے پاس مشکل وقت ہو تو کیا کریں؟ آپ ایسے حالات میں اپنے آپ کو خاموشی اختیار کریں، دوسرے دشمنوں کے اوپر الزام تراشی کے بجائے سب سے پہلے اپنا احتساب کریں کہ ایسا کیوں ہوا، ایسا کیوں ہوا۔ اپنی زبان کو بند رکھیں، کیونکہ مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ زبان ایک ایسا درندہ ہے کہ جس کو آپ کھلا چھوڑ دیں گے تو وہ پھاڑ کھائے گا۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ یہ مشکل وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ جہاں رات ہے تو وہاں دن ہوتا ہے، جہاں دھوپ ہے تو وہاں چھاؤں ہوتی ہے، جہاں موسم گرما ہے تو موسم بہار بھی آتا ہے۔ تو اس لیے نا امیدی کرنا کفر ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اپنے رب کی امیدوں سے آپ نے نا امید نہیں ہونا اپنے رب سے۔ آپ سوچیں کہ کیا میرا اپنے رب سے تو کہیں دور نہیں ہو رہا تھا، اس لیے کیا اللہ تعالیٰ میری صبر کا امتحان تو نہیں لے رہا، میرے صبر کا پیمانہ تو نہیں لے رہا؟ کیا جو کچھ مجھے اللہ نے دیا تھا کہ اس کو میں نے ناجائز طریقے تو ناجائز تو استعمال نہیں کیا؟ کیا میرا رب مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا؟ اس لیے نئی حکمت عملی دانائی کے ساتھ آپ مشکل کا مقابلہ کریں، اپنے کام کو نہ چھوڑیں، اور اس ناکامی کو، مشکل وقت کو اپنے اوپر مسلط نہ کریں، کیونکہ میں نے کہا وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ اصل کامیابی اپنی اندرونی ناکامیوں کے اوپر کامیابی حاصل کرنا ہوتا ہے، ان پہ قابو پانا ہوتا ہے، اور آپ کے اندر کا انسان جو ہے وہ ٹوٹا ہوتا ہے، آپ کے اندر جو نا امیدی اور شک کے بادل ہیں اس کو ابر رحمت میں تبدیل کرنا ہوتا ہے، اور اس مشکل وقت سے آپ نے فائدہ یہ اٹھانا ہوتا ہے۔ آپ کو دوست اور دشمن کی پہچان ہو جاتی ہے، اور اس میں انسان آم، مشکلیں اتنی پڑیں کہ آسان ہو گئی۔ غم سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے غم، بس مشکلیں اتنی پڑیں کہ آسان ہو گئی۔ ان حالات میں آپ نے دوبارہ کھڑا ہونا ہے، اللہ پہ توکل کرنا ہے، کیونکہ مولا علیہ السلام امیر کائنات، امیر المتقین مومنین، امیر المتقین فرماتے ہیں عقل مند اپنے آپ کو پست کر کے بلندی حاصل کرتا ہے، اور نادان اپنے آپ کو بڑھا کر ذلت اٹھاتا ہے۔
مشکل وقت ایک ایسا فلٹر ہے جو آپ کی زندگی کو منافق، لالچی اور مکار لوگوں سے کی پہچان آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ دوست اور دشمن پہچان ہو جاتے ہیں، لیکن ان حالات کے اندر آپ صبر کا دامن نہ چھوڑیں اور اپنے رب کی طرف متوجہ رہیں۔ انشاءاللہ مشکل وقت آپ کا آسان ہو جائے گا۔ اور جب بھی کبھی مشکل آئے تو یہ دعا پڑھا کریں، اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء۔ اور جب بھی مشکل آئے آپ یہ صورت کے بعد اثر پڑھا کریں۔ جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو سکون نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت مند رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو کسی غم کا شکار نہ کرے، آپ کو کسی مشکل کے دوچار نہ کرے۔ جزاک اللہ، آپ میرے لیے بھی دعا کیا کریں۔